تو اب یہاں یہ جو میں نے آیت انتخاب کی ہے 30واں سورہ ہے، 30ویں آیت ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، کہ دین جو ہے وہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہے کرو اور فطرت کہے نہ کرو. اگر ٹکراؤ ہوتا تو کبھی دین حق نہ ہوتا. عزیزان گرامی، اب وہ جو امام حسین کے زمانے میں تھے نا، جو ساتھ نہیں دے رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر سے آواز نہیں آ رہی تھی کہ حسین حق پہ ہیں. آواز آ رہی تھی لیکن وہ اس آواز کو دبا رہے تھے. ارے نہ، مجھے مجبور نہ کرو حسین کے راستے پہ جانے کے لیے، اس راستے کے اندر موت ہے. لیکن اندر سے آواز آ رہی تھی ایسی موت ہے کہ جس کے نتیجے میں بہشت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مثال کے طور پہ بچے کہتے ہیں بابا ظلم ہو رہا ہے، کہتے ہیں ہمارے سے کیا تعلق ہے، ہم کیوں بولیں، ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے لوگ بولیں. عزیزان گرامی، یہ خاموش رہنا یہ انسان کو کئی مرتبہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن. چپ رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. چپ رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو کئی مرتبہ یہ چپ رہنا جو ہے نا وہ انسان کو بعض اوقات ظالم کا ساتھی بنا دیتا ہے. تو خاموش نہ رہیے عزیزان گرامی. یہ ہے دین پہ، راستے پہ انتخاب کرنا فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے. آئیے ذرا میں فطرت کو تھوڑا سا پیش کر دوں کہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. پورا کا پورا دین عین مطابق ہے. میں نے جتنی مثالیں پیش کی ہیں، انتخاب اب آپ کا کام ہے، راستہ آپ نے انتخاب کرنا ہے. میں نے انتخاب آپ کو پیش کیا ہے نا، انتخاب اب آپ کے کام کہ آپ نماز کا انتخاب کرتے ہیں بے نمازی کا. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک صاحب کو کہنے لگا کہ بھئی یہ دعا، کہنے لگا مولانا کو ایسی دعا بتائیں کہ آنکھ کھل جائے، فجر پہ آنکھ نہیں کھلتی. میں نے کہا الارم لگا لیا. کہنے لگا الارم تو بجتا رہتا، پورا گھر اٹھ جاتا، میں نہیں اٹھتا. تو میں نے ان سے کہا بھئی یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، حدیث میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلهم. یہ 2 آیات جو پڑھ کے سوئے گا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اس کی فجر پہ بغیر کسی سہارے کے آنکھ کھل جائے گی. میں نے کہا لیکن ایک شرط ہے، آنکھ کھل جائے گی، اب کمبل اٹھانا آپ کا کام ہے. پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. وہ انسان کی آنکھ کھل کے پھر بھی کانوں پہ کمبل دے کے آنکھوں پہ کمبل رکھ کے سو جائے تو اور چیز ہے. عزیزان گرامی، یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. انتخاب آپ ہی نے کرنا. میں نے بے نمازی بننا یا نمازی بننا، روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا، میں نے یہ تمام کے تمام کام کرنے ہیں یا نہیں کرنے، عزاداری میں آنا یا نہیں آنا، یہ انتخاب آپ کا. اللہ نے راستہ دکھا دیا، انسان کو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، جتنا مرضی دنیا نے پروپیگنڈا کر لیا عزاداری کے خلاف، بھئی مجلسوں میں نہ جانا یہ ہوتا ہے، مجلسوں میں جانا وہ ہوتا ہے. معاشرے کے 3 طبقات ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی دین حق رسول اسلام ہے، اسلام دین حق ہے. اب رسول خدا کے زمانے میں بھی 3 طبقات ہوتے ہیں، مرد، خواتین، بچے. تینوں کو دور رکھنے کے لیے 3 پروپیگنڈے کیے گئے. پتہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں حضرات. میں 3 پروپیگنڈوں کی بات کر رہا ہوں. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، پتہ نہیں آپ کہاں پہنچ رہے ہیں حضرات. اب یہ 3 رسول اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے. 3 طرح کے پروپیگنڈے تھے. مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہا کہ بھئی یہ شاعر ہیں. اس زمانے میں شاعر جو ہیں وہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے، سنجیدہ نہیں ہوتے تھے، تو کوئی انہیں سنجیدہ نہیں لیتا تھا. تو کہا ان کی باتوں کو نہ سنا کرو، قرآن نہ سننا کوئی، یہ شاعر ہے. خواتین سے کہا جادوگر ہیں، وہ جادوگروں سے ڈرتی تھی کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ جادو کر دیں، کہ انسان جادو سے اس کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے. تیسرے بچوں سے کہا بھئی یہ مجنون ہے، یہ دیوانے ہیں. تو بچے کیا کرتے تھے؟ ہاتھوں میں پتھر لے کے مارنے لگتے تھے. 3 طبقات کو دور رکھنے کے لیے 3 پروپیگنڈے کیے گئے. مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہا شاعر، خواتین کو دور رکھنے کے لیے کہا جادوگر، بچوں کو دور رکھنے کے لیے کہا مجنون. عزاداری کے خلاف بھی 3 پروپیگنڈے کیے گئے. یہی آپ میں عزاداری کے خلاف 3 پروپیگنڈے. مردوں سے کہا مجلس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا. خواتین سے کہا کہ بھئی مجلس میں نہ جانا، یہ شام غریبہ میں توہین کرتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے. بچوں سے کہا مجلس میں نہ جانا، ذبح کر کے دیگ میں ڈال دیتے ہیں. جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لیں. عزیزان گرامی، حسین ابن علی کا نام آج بھی بلند ہے. عزاداری کی مخالفت کرنے والے پنپتے نہیں ہیں. غور سے سنیے گا، کوئی نعرہ نہیں آئے گا جب تک میں بات مکمل نہ کر لوں. میں جانتا ہوں سارا مجمع ضرور بولے گا. عزاداری کی مخالفتیں کرنے والے دنیا میں ختم ہو گئے.
جہاں جہاں عزاداری کی مخالفت ہوتی تھی کہاں گیا وہ صدام؟ کہاں گیا وہ حسنی مبارک؟ وہ قذافی کہاں گیا؟ بھائی صاحب کو بتا دیجئے عزاداری کو روکنے کی کوشش نہ کرنا. جو عزاداری کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا. اسلام دین فطرت ہے. رونا فطرت کا تقاضا ہے. بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. اور اگر نہیں نہ روتا تو ڈاکٹر کہتا ہے سینے پہ ہاتھ مارو, ایسا نہ ہو اس کا دل بند ہو گیا ہو. عزیزان گرامی, یہ انسان پیدا ہی ہوتا ہے تو فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق پیدا ہوتا ہے. روتا ہوا پیدا ہوتا ہے, روتا ہوا جاتا ہے. پیدا بھی ہوتا ہے روتے ہوئے, جاتا بھی ہے تو روتے ہوئے. تو باقی زندگی میں رونا بدعت کیسے؟